اور عیسائیوں کے درباروں میں، امریکہ کے ایوانوں میں، لندن کے بازاروں میں مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو نیلام کر دیا۔ اب آپ دیکھو اور آپ خود سوچئے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ وہ لوگ کیا اس قابل ہیں کہ ان کو پھر سے حکومت میں لایا جائے؟ پھر سے حکومت میں اگر آئیں گے پھر حکومتیں ٹوٹیں گی، یہ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ پاکستان میں 49 برس 40 اور 9 برس کے عرصے میں 49 ایئرس میں 31 حکومتیں بدلی ہیں۔ 31 حکومتیں بدلی۔ جب چاہیں آپ حساب لگا کر دیکھ لیجیے گا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید ملت سے لے کر اب تک کے وزرائے اعظم اور گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی قدرتی طور پر وفات ہوئی۔ ان سے ہٹ کر باقی جتنے بھی صدر آتے رہے، گورنر جنرل آتے رہے، یہ 31 سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم تھے۔ 49 برس میں صرف 2 حکمراں ایسے ہیں کہ جن کو 10 سال یا 11 سال کی مدت ملی ہے، اور وہ ضیاء الحق تھے اور ایوب خان تھے۔ باقی 3 برس 4 برس 3 برس 4 برس 3 برس 4 برس 2 برس اور 1 برس میں رخصت ہوتے رہے۔ یہ کیا بات تھی؟ اور اب 3 برس انتخابات 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن لٹیرے قومی اسمبلی میں پہنچنے کے بعد لٹیرے یہ ممبر بڑے معصوم بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں، اور جب قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو سب سے بڑے لٹیرے یہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ جب الیکشن پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا تو الیکشن تو تجارت ہے، جب 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے تو 4 کروڑ کمائیں گے، تو پھر وہ کمائی پر لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کو ایسی اسمبلی منتخب کرنی ہے جو پھر ٹوٹ جائے۔ ظاہر ہے اگر لٹیرے، بدکار اور شرابی اور زانی اور بے نمازی اسمبلی کے اندر خدا کا خوف نہ رکھنے والے لوگ اگر گئے تو پھر یہ اسمبلی ٹوٹے گی اور ٹوٹتی رہے گی، خدا کا عذاب آئے گا اور ٹوٹتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا ذکر دستور میں موجود ہے، دستور میں موجود ہے، پاکستان کے دستور میں موجود ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر وہ ہو سکتا ہے جو نمازی خوف خدا جیسے۔ کیا کبھی کسی ووٹر نے اس بات کا سوچا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں نیک اور صالح اور دیندار آدمی کو ووٹ دوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے شخص کو ووٹ دو؟ دستور میں یہ ہدایت آپ کو دی گئی ہے۔ اس شخص کو ووٹ دو جو شرابی نہ ہو، یہ لکھا ہوا ہے کہ شرابی کو ووٹ مت دو۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی یہی کہتی ہے، اور ہم کھلم کھلا اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے ووٹ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسمبلی 2 سال 3 سال سے زیادہ نہیں چل پاتی۔ پہلی اسمبلی سن 1988 میں جو اسمبلی آئی تھی، سن 85 میں جو اسمبلی آئی تھی، 86 میں، وہ 3 برس پورے نہیں کر پائی۔ اس کے بعد 88 میں تھی، وہ 1 سال 10 دن پورے نہیں کر پائی، اور اس کے بعد جو آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تازہ بتازہ 9 بہ 9۔ کیونکہ ہم بے ایمان اور بدکردار لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور بار بار ہم پھر الیکشن کے اس میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ الیکشن 5 سال میں ہونے چاہیے، الیکشن 1 مرتبہ 5 سال میں ہونے چاہیے، اور 1 مرتبہ دیانتداری سے ووٹر اپنا ووٹ استعمال کر لے، اور قوم کا نمائندہ جو ہے وہ دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دے دے۔ انگلستان میں، فرانس میں، امریکہ میں 4 سال کے لیے، کینیڈا میں 5 سال کے لیے، برطانیہ میں 5 سال کے لیے، ہندوستان میں 5 سال کے لیے
مختلف ممالک میں 5 سال کے لیے کہیں 4 سال کے لیے انتخابات ہوتے ہیں، اور دیانتداری سے زیادہ تر ان شرابی وہ خود شراب پیتے ہیں. زیادہ تر انگلستان، برطانیہ اور امریکہ کے اندر لوگ شرابیں پیتے ہیں، زانی اور بدکار ہیں، لیکن ووٹ دینے کا جب وقت آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بدکار نہیں ہونا چاہیے. لیڈر بدکار نہیں ہو، ہم چاہے بدکار ہیں لیکن لیڈر بدکار ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ ووٹر بیچارہ سیدھے سادہ مسلمان ہے لیکن اپنا ووٹ شرابی کو دے دیتا ہے. اب وہ شرابی اور بدکار اور زانی، خائن، خیانت کرنے والا قوم کے پیسے کو بے دردی سے لوٹتا ہے، اور ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ بعد میں وہ اسمبلی ختم ہو جاتی ہے. اب پھر آپ کے ساتھ وہی ایکسرسائز، وہی مشق کہ چلو بھائی انتخابات کرو. اب آپ دیکھ لیجئے کب تک ہم اور آپ یہ مشق کرتے رہیں گے، یہ مشق ستم یہ کب تک ہوتی رہے گی کہ اپنے ووٹ کو اس طرح سے پھینکتے رہیں. کیا آپ کے سامنے ایماندار لوگ نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں. کیا اس قوم میں ایماندار ختم ہو گئے؟ اگر اس قوم میں ایماندار ختم ہو جاتے تو پاکستان پر قیامت گزر جاتی. لیکن معلوم ہوتا ہے اس قوم میں ابھی دیانتدار لوگ موجود ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ موجود ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے سینے مالا مال ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، جو راتوں کو جاگ کر اس ملک کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں. آج بھی وہ نمازی اللہ کے حضور میں سر جھکانے والے موجود ہیں. اسی وجہ سے یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھا ہوا ہے. آئندہ کے لیے اب آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. قومی اسمبلی کے بد کردار اور چوروں اور لٹیروں سے آپ کو نجات مل گئی، لیکن اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اب آپ کن کو اپنے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں. یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. احتساب ایک وہ ہے جو احتساب کا قانون آیا ہے، اور اس شکنجے میں اب کسے جا رہے ہیں لوگ باغ. وہ لوگ جو کسی وقت غریبوں اور حقیروں کی ضمانتیں نہیں ہونے دیتے تھے، بے سہارا لوگوں کو گرفتار کر لیتے تھے، ان کی ضمانتیں نہیں ہونے دیتے تھے، آج وہی لوگ اب اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں. یہ عبرت ہے، اس سے سبق حاصل کرو اور آئندہ کے لیے سوچو میرے عزیز کہ کس طرح کی دیانت اور امانت والی قیادت لانی ہے. کہ آپ نے سنا کہ عمر ابن عبد العزیز مسلمانوں کے خلیفہ رات کو بیٹھ کر کام کر رہے تھے چراغ کی روشنی میں. 1400 سال پہلے بجلی نہیں تھی، مٹی کا تیل نہیں تھا اور لیمپ نہیں تھے، گیس نہیں تھی. 1400 سال پہلے عمر ابن عبد العزیز رات کو بیٹھ کر اپنی بیٹھک میں فرامین خلافت لکھ رہے تھے، گورنروں کو احکامات لکھ رہے تھے. درمیان میں بی بی صاحبہ تشریف لائیں، اور بی بی صاحبہ نے آ کر کہا کہ میرے محترم شوہر، جو خرچ آپ نے مجھے دیا ہے وہ ناکافی ہو گیا ہے، کل مجھے آپ کچھ پیسے ایسے اتنے ضرور دے دیں تاکہ میں گھر کا خرچ چلا سکوں. اس دفعہ اخراجات کچھ زیادہ ہو گئے تھے. ابھی یہ بات شروع ہوئی تھی کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے چراغ بجھا دیا، پھوک ماری، بجھا دیا. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ محترم شوہر محترم، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے گھر کی بات چیت شروع کر دی تھی، آپ نے گھر کے اخراجات کی بات چیت شروع کر دی تھی، اور میں حکومت کا کام کاج کر رہا تھا اور اس کے لیے حکومت کا تیل جلا رہا تھا. تو کیونکہ گھر کی بات چیت ہو رہی تھی اس لیے حکومت کا تیل اس میں استعمال کرنا نہیں چاہتا. اب آپ گھر کی بات کیجئے.